جو حق کی بات ہے وہاں اسلام کہتا ہے کہ تم نے کافروں کے بچوں کو قتل بھی نہیں کرنا، ان پہ حملہ بھی نہیں کرنا، کافروں کی عورتوں پر بھی حملہ نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں پر بھی حملہ نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، ان کے باغوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، ان کی کھیتیوں کو بھی نہیں اجاڑنا، ان کے جانوروں کو ان کا نقصان بھی نہیں کرنا۔ یہ ہمارا دین اسلام کب کہتا ہے؟ لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، جب دشمن کے مقابلے میں لڑائی لڑنی ہے، یہ تب کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، مسلمان علاقے کو فتح کر لیں، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور جب وہ بیت المقدس کو حضرت عمر گئے تھے تو چابیاں ملی تھی۔ یہ اسی سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر میں مختلف علاقوں میں مختلف مذہبی پیشواؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو انہی ملاقاتوں کے دوران کسی گرجا گھر میں گئے اور وہاں پر نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے اسی عبادت خانے میں، ہمارے گرجے میں اپنے انداز میں عبادت کر لو، نماز پڑھ لو۔ سیدنا عمر کہنے لگے یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن عمر آج نماز آپ کے گرجے میں، آپ کے عبادت خانے میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ کہیں عمر کے جانے کے بعد وقت گزر جائے اور مسلمانوں کا کوئی سپہ سالار، مسلمانوں کا کوئی سردیا یہ کہے گا کہ اس گرجے میں ہمارے امیر المؤمنین حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، اس لیے ہمارا حق ہے، یہ ہماری عبادت کا ہے، اس لیے میں تمہارے گرجے میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ بات سمجھنے کی کہ حضرت عمر یہ کہے کہ مجھے میں ایسا رستہ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ تمہاری عبادت گاہ پر مسلمان کسی زمانے میں بھی اپنا حق جتلا سکے۔ اور میں آپ کو بتاؤں 14.5 صدیوں میں مسلمانوں نے جن علاقوں جن ملکوں کو فتح کیا ہے، کسی علاقے کی عوام کو، کافروں کو قتل نہیں کیا، عوام کو قتل نہیں کیا، اور جہاں جہاں بھی اسلام کو نافذ کیا ہے ساتھ ہی کافروں کے حقوق طے کر دیے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے محفوظ ہونے کی ضمانت دے دی ہے، ان کے مذہب کی حفاظت کی کہ اپنے طریقے سے تم عبادت کو اس کے ہم ضامن ہیں، تمہارے مال کے محافظ ہیں ہم، تمہاری عزت و آبرو کے محافظ ہیں ہم، تمہاری بچیاں ہماری بچیوں کی طرح ہیں، تمہاری عزتیں ہماری عزتوں کی طرح ہیں، تمہاری جانیں ہماری جانوں کی طرح ہیں۔ اور جن علاقوں میں ہزار سال تک حکومت کی ہے وہاں پر غیر مسلم بھی اپنی مرضی سے رہے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اپنی خوشی سے ہوئے ہیں، زبردستی کبھی بھی غیر مسلموں کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے برعکس تاریخ پڑھ لو، دنیا کی جتنی بھی قوموں نے علاقے فتح کیے ہیں اپنے مخالفوں کو برداشت نہیں کیا ہے، مخالفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور مسلمانوں کو یوں کاٹا ہے، لاشوں کے انبار کھڑے کر دیے، لاشوں کے مینارے کھڑے کر دیے، یوں قتل کر کر کے انسانی لاشوں کے ڈھیر لگائے کہ دیکھنے میں بڑے بڑے ٹیلے بن گئے اور پہاڑ نظر آنے لگے لاشوں کے۔ اور آپ کو میں بتاؤں مسلمانوں نے کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں کیا، اور کافروں میں تو دور جانے کی بات نہیں،
یہ اسپین جب مسلمانوں کی نہیں دے گی، بلکہ یہ اعلان کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے لیے 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے قتل سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اور تیسرا یہ آپشن یہ ہے کہ ہمارا مذہب قبول کرو۔ یہ اسپین اور اندلس یہ بھی کوئی بڑی 500 سال پرانی بات نہیں ہے کہ یہاں پر بھی انہوں نے اعلان کیا تھا، یا مسلمان قتل کر دیے گئے تھے، یا مسلمان چھپ چھپا کے بھاگ کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تھے، یا وہیں پہ رہے تھے تو باہر عیسائی ہو گئے تھے۔ کچھ نہ کچھ ایسے تھے جو اندر سے مسلمان تھے لیکن اوپر سے عیسائی ہو گئے۔ آنے والی نسلیں ان کی آہستہ آہستہ عیسائی ہوگی۔ اب بھی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں بتاتے ہیں، ہم عیسائی ہو چکے ہیں، تو آباء و اجداد کی باتیں بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی مسلمان تھے، کوئی چوری چھپے مسلمان تھے۔ دین اسلام نے کبھی ایسا نہیں کیا، مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، مسلمانوں کی تاریخ ایسے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تاریخ پتہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلم کو اسلامی ملک میں قتل کرے گا، قیامت کے دن جنت تو دور کی بات ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت سے دور 500 سال کا فاصلہ، 500 سال لگتا ہے تو جنت میں پہنچتے ہوئے، اتنے بڑے فاصلے سے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی غیر مسلم کو قتل کرنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور میں آگے بتاؤں، اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مسلمانوں، یہ جو ذمہ اس غیر مسلم تمہارے ساتھ مسلمان حکومت میں رہتے ہیں نا، یاد رکھو کہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے مال کے حوالے سے، ان کی عزت و آبرو کے حوالے سے، کوئی تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو میرے آقا نے فرمایا سن لو، کان کھول کے سن لو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہ غیر مسلم کو جو مسلمان نے تنگ کیا ہوگا، میں محمد اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں مسلمان کے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکیلوں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور جس مسلمان نے غیر مسلم سے کوئی زیادتی کی ہے اس کے خلاف حضور جب مقدمہ لڑیں گے تو بتاؤ مسلمان منہ دکھانے کے قابل رہے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ قیامت کے دن یہ امید نہ رکھے کہ وہ میرا چہرہ دیکھ سکے گا، وہ یہ امید نہ رکھے کہ میری شفاعت قبول ہوگی اس کے بارے میں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں واضح طور پر، یہ جو ہے روز ہمارے ملک میں یا کہیں یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کا رویہ، یہ ہمارے دین کا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو درندے ہیں، جو جانور ہیں، جو بدتر اور بد تہذیب ہیں۔ وہ سیالکوٹ کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک غالباً سری لنکا کے آدمی کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ یہ جاہل ہو سکتے ہیں، یہ جانور ہو سکتے ہیں، یہ درندے ہو سکتے ہیں، چاہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے کیوں نہ ہوں۔ ہمارا دین اس طرح کی کبھی کسی صورت اجازت نہیں کر سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کے سینوں میں کیا ہے اور بہانے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ ہم کسی صورت اللہ کے رسول کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔
لیکن ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ یہ والی توحید یورپ کے ملکوں میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں اتنی آسانی سے کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا۔ احتیاط سے کہتا ہوں کہ 99% جو پاکستان میں اس طرح کے فتوے لگا کے لڑائی جھگڑا کر کے ظلم کیا جاتا ہے، یہ زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے۔ جناب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، یہ عیسائی تھا، اس نے جناب قرآن پاک کو آگ لگا دی ہے، پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہوا ہے، اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاؤں، یہ خراب معاملہ مولویوں کا نہیں ہوتا، یہ دنیا داروں کا ہوتا ہے، بے دینوں کا ہوتا ہے۔ بہانہ مل جاتا ہے ہم کو، مسجدوں میں آ کے اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں جی توہین ہو گئی، وہ بھائی توہین ہو گئی ہے تو اس کو پکڑو، کھانے میں بند کرو، یہ کون سا عیسائیوں کا ملک ہے؟ یہاں پر قرآن پاک کی توہین کرنے والے کے لیے جیل ہے، قانون موجود ہے۔ یہاں پر کسی بھی صورت کسی غیر مسلم کی عزت پر حملہ کرنا، آبرو پر حملہ کرنا، مال پر حملہ کرنا اور اس کی جان پر حملہ کرنا بالکل بھی نہ دین اسلام کی روح سے جائز ہے، یا نہ پاکستان کے قانون کے ذریعے سے جائز ہے، اور نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے۔ کس طرح کی یہ کام؟ اور میں آپ کو بتاؤں، غیر مسلم جو ہے نا، انسانی حقوق تمام کے تمام کو حاصل ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا دین اچھے رویے کا کہتا ہے، ان کا کوئی فوت ہو جائے، ایک ہے دعائیں مغفرت، ایک ہے تعزیت۔ آپ کسی غیر مسلم کے فوت ہونے پر دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس جا کے تعزیت کریں، افسوس کا اظہار کریں، ان کی تکلیف میں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اور غیر مسلم مسجد میں بھی آ سکتا ہے، یاد رکھو، اور غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا بھی جائے، غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بھی جائے۔ ہاں اتنا ہے کہ غیر مسلموں سے اتنی گہری دوستی کہ ان کا رنگ تم پہ چڑھ جائے، یہ اچھا نہیں، تم ان کے مذہب سے متاثر ہونا شروع کر دو، یہ اچھا نہیں۔ غیر مسلم انسان ہے، اس کی جھوٹی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی کہ بھئی اس برتن میں عیسائی نے کھانا کھا لیا تو یہ برتن ہی ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ عیسائی جس برتن میں کھانا کھا لے وہ پلید نجس نہیں ہو جاتا، وہ قابل استعمال ہے۔ آپ حلال چیز عیسائیوں کے ساتھ بالکل بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، خود بھی اپنے کھانے میں ان کو ساتھ ملا کے بھی کھلا سکتے ہیں، ان کے پلے سے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ سارا جو پاکستان دوڑا پھر رہا ہے یورپ میں جانے کے لیے، وہاں کون ہے؟ عیسائی ہے زیادہ، پتہ نہیں وہاں جا کے کیا کچھ کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جب جنون آتا ہے تو ایسے اپنے آپ کو عاشق بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے سب سے بڑے پکے ولی یہی ہے اور مسلمان یہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ جڑا والا فیصلہ آباد کے علاقے میں جو کچھ ہوا ہے نا 2-3 دن پہلے، بالکل یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ خبیث لوگوں کا کام، بد تہذیب لوگوں کا کام، بدتر لوگوں کا کام۔ یہ اسلام کا نقشہ غلط رنگ میں جو دشمن پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اعلیٰ کار بننے کا کام ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احادیث میں بڑا مشہور واقعہ ہے، مختلف انداز میں مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی، دیہاتی آدمی جو ہوتے ہیں نا جنگلی، وہ آج کے دور کے بھی وہ شہروں میں آتے ہیں تو شہروں جیسی تہذیب جیسے کے مالک نہیں ہوتے۔ تو ایک بیچارہ آ گیا مسجد نبی میں، رات ٹھہرنے کا کہا کہ رات ٹھہر سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو، کھانا بھی کھلایا، بستر بھی دیا اسے۔
وہ بیچارہ جنگلی تھا، صبح جب اٹھانا مسجد نبی کچی زمین تھی، کھلی جگہ تھی، وہ جہاں رہتا تھا وہ ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ ساتھ ہی پیشاب بھی کر لیا، ساتھ ہی پخانہ بھی کر لیا، اتنے صاف ستھرے لوگ وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اس نے کیا کیا، توجہ کیجیے گا، صبح جب اٹھانا تو نمازی حضور کے صحابہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اٹھ کے نا تھوڑا سائڈ میں نا پیشاب اور پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ جب پیشاب پخانہ کرتے دیکھا نا تو صحابہ کرام غصے سے اس کی طرف جب لگ کے حضور فرمایا کرا آواز صاحب رک جاؤ، اس کو پیشاب پخانہ کرنے دو۔ توجہ کیجیے گا، میرے اور آپ کے نبی انسانوں کے کتنے محسن، انسانوں کے کتنے خیر خواہ تھے، انسانوں کی کتنی بھلائی چاہنے والے تھے۔ صحابہ کرام کو اس لیے روک لیا کہ عین موقع پہ جب وہ پیشاب کر رہے ہیں، پخانہ کر رہے ہیں، تھوڑی دور پہ اس کو روکو گے نا، وہ روک دے گا، بیمار ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مختلف انداز میں، بعض میں کہ وہ باہر کیا پیشاب پخانہ کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کو پیار سے لے کے آؤ، پیار سے اس کو لایا گیا تو حضور نے فرمایا کیوں چلے گئے؟ اس کو پتا ہے میں ڈر گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے صحابہ کو بھی سمجھایا، کس بیچارے کو پتا نہیں، یہ بچوں رہتے عادی ہے، یہ سمجھتا کہ شاید یہ بھی یہاں پیشاب پخانہ کر لیتے ہوں۔ اس کو کہا، استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، ہاتھ منہ دھو کے کہا آپ ہمارے پاس بیٹھو، اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھا مجھے بتاؤ، آج کا دور تھا، یہاں بڑی سی مسجد ہوتی تھی، کسی گاؤں کی مسجد تھی، اور مسجد میں آ کے کوئی عیسائی پیشاب یا پخانہ کر دیتا، بیچارہ چاہے دماغی توازن ٹھیک نہ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب چلنا چاہیے بننا چاہیے، انہوں نے سارے ہندوستانی مت لاؤ یار۔ دیکھو اللہ کے نبی نے اس پینڈو دیہاتی کو اتنا پیار دیا کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارا دین چونکہ صاف ستھرا ہے، ہمارے دین میں آدھا ایمان صفائی ہے، چند باتیں کی تو وہ بدو کہنے لگا اب تو میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت بلند تھے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ آتا ہے حاجی صاحب، قرآن پاک میں کہ اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا ایک وفد حضور کے پاس مناظرہ کرنے اور مقابلہ کرنے، بحث کرنے آیا۔ یار دیکھو اخلاق کیا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس وہ مناظرہ کرنے آئے ہیں، مقابلہ کرنے آئے ہیں، بحث کرنے آئے ہیں، اور حضور ان کو کہنے بحث بھی کرتے ہیں، آپ سے بات بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ میں۔ لیکن آپ پتہ کیا کرو، سفر سے آئے ہو، صحابہ کرام کو کہا پہلے ان کے بیٹھنے کا بندوبست کرو، لیٹنے کا بندوبست کرو، ان کے پینے کا بندوبست کرو، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ ان کی عبادت کا ٹائم آیا تو حضور نے فرمایا اپنے طریقے سے کونے میں اپنی عبادت بھی کرو یار۔ ہائے ہائے ہائے، ان کو عبادت بھی تھی، کوئی بات نہیں۔ آج پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکل آتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو اس طرح کے ہلے بلے والے کام ہے نا، کوئی عالم نہیں کر سکتا، نہ کروا سکتا ہے، یہ اہل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ کہہ ہی دو گے کہ جناب اس میں تو غلام مسجد کا مولوی بھی شامل تھا، تو جا کے پتہ کر لینا وہ مولوی عالم نہیں ہوگا، وہ بیچارہ ان پڑھ ہوگا، کوئی نہ پڑھ کے مولوی بن گیا ہوگا، اور وہ چند باتیں کرنی آ رہی ہوگی تو وہ مولوی بن گیا ہوگا۔ وہ دین اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے، دین اسلام کو پڑھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمارا دین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے ہیں وہ بڑا پیارا دین ہے، خوبصورت دین ہے۔ کسی بھی صورت، کسی
غیر مسلم کے ساتھ ہمارا دین زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ذرا بھر بھی، بہت زیادہ تو بہت دور کی بات ہے، ذرا بھر بھی ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ تم کسی غیر مسلم سے زیادتی کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انسانی ناطے کے جتنے حقوق مسلمانوں کے آپس میں ہیں وہ سارے کے سارے غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، انسانی ناطے کے۔ صرف زکات کے پیسے نہیں دے سکتے غیر مسلموں کو، اس کے علاوہ اگر غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے تو حقوق برابر ہے۔ اگر مسلمان بھوکا سوئے گا تو پوچھ ہوگی، غیر مسلم بھوکا سوئے گا تو تب بھی پوچھ ہوگی۔ اگر ایک مسلمان پڑوسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور غیر مسلم کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو پوچھ دونوں طرف سے برابر ہوگی۔ ہاں، جس طرح مسلمانوں کی بچیوں کی ناموس ہے اسی طرح غیر مسلم کی بچیوں کی ناموس بھی ہے۔ جو حق مسلمان کے ہیں وہی حق غیر مسلم کے ہیں۔ تم تو گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے غیر مسلم کو۔ اور جہاں پر فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ سمجھ نہیں لگتی آپ ایسے لوگ کہاں سے نکل آتے ہیں؟ اور یہ بہادری سمجھتے ہیں، یہ جہاد سمجھتے ہیں، پہلوانی سمجھتے ہیں۔ نماز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، زکات دینے کا ان کو پتہ نہیں ہے، حلال حرام کا ان کو پتہ نہیں ہے، اور جناب کو نعرہ لگ گیا تو سوٹا انہیں پکڑ لیا مارنے کے لیے، یہ گستاخ ہو گئے۔ یاد رکھو یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں اور اس میں ہمارے جاہل مسلمان لوگ۔ یاد رکھو ہم مولوی ہیں، پکے مولوی ہیں، ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، جہاد کے داعی ہیں، قرآن پاک اور دین اسلام کے ایک نقطے کے محافظ ہیں، لیکن یاد رکھنا جس طرح ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا نیکی سمجھتے ہیں، اگر کوئی بے مقصد کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ پر حملہ ہوگا، ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ڈنڈا سوٹا پکڑ کے اس کی بھی حفاظت کرو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور جاہل مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا رب قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ جو غیر مسلم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کے معبودوں کو بھی گالیاں نہ دو، ان کے معبودوں کو بھی گالیاں، بتوں کو بھی گالیاں، کیوں؟ وہ اسی جہالت میں وہ تمہارے رب کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اور بھائی یہاں آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں کہ پاکستان میں ناموس صحابہ کا جو بل ناموس اہل بیت کا جو بل پاس ہوا ہے اس پر کچھ لوگ بڑا چین بچی کر رہے ہیں، جو اہل تشیع حضرات میں سے جناب ہم جلوس نکالیں گے، اور پاگل ہو تم، بندہ ان سے پوچھے تم صحابہ کو گالی نکالو گے؟ اگر نہیں نکالتے، اگر نہیں نکالو گے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سزا تو اسے ملے گی نا جو صحابہ کرام کو اہل بیت کو گالی نکالے گا، برا بناتے ہیں، تم نہیں کہتے تو تم کیوں گالی، تمہیں کیا تکلیف؟ اور شیعو ہوش کے ناظر لو، تمہیں پاکستان میں سارے تحفظ حاصل ہے، تمہاری طرف کوئی ناجائز انگلی اٹھائے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے، لیکن تم بھی ہوش کر لو، تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کے خدا کو گالی بھی نہیں نکالی جا سکتی، بے مقصد کسی عیسائی سکھ ہندو کو بھی گالی نہیں نکالی جا سکتی، اور جب کافروں کو گالی نہیں نکالی جا سکتی، کسی مسلمان کو گالی نہیں نکالی جا سکتی، کسی شیعہ کو گالی نہیں نکالی جا سکتی، تو پھر مت سمجھو کہ پاکستان کی سرزمین پر ہم تمہیں ابو بکر کو گالی نکالنے دیں گے، اہل بیت کا نام لے کے محبت کے دعوے دار کرنے کو مت چھوڑو کہ ہم سیدنا عمر فاروق کو تمہیں گالی نکالنے دیں گے۔
ایسی کرو. پاکستان میں قانون بن گیا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرے گا، جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا، جو حضور کے خاندان میں سے کسی فرد کی توہین کرے گا، گالی نکالے گا، سزا ملنی چاہیے اسے کہ نہیں؟ تو جو اس میں پاگل پن کا مظاہرہ کرے وہ بیوقوف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا